موت اور قبر کا مرحلہ قیامت اور آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ ہے. یعنی قیامت اور آخرت موت اور قبر کے ساتھ شروع ہو جاتی. ہر شخص کے لیے اس کی قیامت اس کی موت سے شروع ہو گئی، اور قیامت اور آخرت کے تمام آثار من وجہ موت کی شام اور قبر کی ابتدا سے وارد ہو جاتے ہیں کہ جن کے پاس اعمال صالحہ کا خزانہ نہیں ہوگا، جن کی زندگی غفلت میں بسر ہو گئی اور ان کے پاس خزانہ قبر میں آخرت میں اپنے بچاؤ کا نہیں ہوگا، ان کی روح جب پرواز ہوگی، ان کی قیامت جب بشکل موت آئے گی تو اس کی صورت کیسے ہوگی؟ وہ آدمی وہ تو مومن تھا، صالح تھا، اب وہ جو محروم ہے اس سعادت سے، جو اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنی آخرت نہ بنا سکا، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو پھر ملائکہ سیاہ چہروں کے ساتھ ملائکہ اس کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں. اس کو ملک الموت کہتا ہے، اے خبیث روح خبیث جان، نکلو اس جسم سے، آؤ، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف تمہیں لے جایا جائے. یہ قبض روح سے پہلے ملک الموت اس کو آواز دیتا ہے. پھر اس کی روح فَتُفَرِّقُ فِي جَسَدِهِ، اس کی جسم سے پھر وہ الگ کر دی جاتی ہے. پھر فرشتے اس روح کو اوپر لے جاتے ہیں امر لینے کے لیے. فرشتوں کے جس گروہ کے پاس بھی اس کو لے کے گزرتے ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا پر لے جایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولیں آسمان دنیا کا، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اس خبیث روح کے لیے آسمان دنیا کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا. اب اس کا نام زمین کی جو آخری تہ ہے دنیا، اس کی کتاب سجین میں، دوزخیوں کی کتاب میں اس کا نام لکھ دو. اس کی روح کو رد کر دیا جاتا ہے، واپس لے جاؤ اس خبیث روح کو. پھر اس کی روح اس کے جسم میں اسی طرح واپس پلٹا دی جاتی ہے. اب قبر میں سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو پھر جب آقا وہی سوال اور وہ آقا علیہ السلام کی معرفت اس کو نصیب نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. پھر اس کے لیے حکم آتا ہے اب اس کے لیے دوزخ کا بستر بچھا دیا جائے اور اس کی قبر سے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جائے. اس کی قبر پھر اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی. عذاب قبر آخرت کے عذاب کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا.